أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين من زار الحسين كمن زار الله على عرشه صلوات قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات IEC حسینی امام بارگاہ میں جو آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو اپنے مولا و آقا صادق آل محمد کی بیان کردہ ایک حدیث مبارک کو عنوان سخن منتخب کیا ہے۔ ہم اپنے ائمہ اطہار کے فرامین کو جب حدیث کہتے ہیں تو کسی کو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم انہیں سب کے سب کو محمد سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بلکہ کلنا محمد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من زار الحسین، جو میرے جد حسین کی زیارت قبر مطہر پر جا کر کرے ایک مرتبہ، کمن زار اللہ علی عرشہ، وہ ایسے ہی سمجھے کہ وہ حسین کا ظاہر نہیں ہوا، اللہ کے عرش پر اللہ کا ظاہر بنا۔ اب ہمارے نزدیک اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے، غلط فہمی نہ ہو، یعنی اگر اللہ عرش پر ہوتا تو جو ثواب عرش پہ جا کر اللہ کی زیارت کا ہوتا، اتنا ثواب ایک مرتبہ کے زائر حسین کو مل جاتا۔ تو یہ ایک ارشاد گرامی اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں۔ ایک اور ارشاد گرامی آپ نے فرمایا من زار الحسین عارفا بحقہ، جو میرے جد حسین کی زیارت کرے اور میرے جد کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے،
हुसैन इब्ने अली को नासिरुल अंबिया समझकर, हुसैन इब्ने अली को मासूम दहर समझकर, हुसैन इब्ने अली को इमाम वक्त समझकर, हुसैन इब्ने अली को मुहाफिज दीन इलाही समझकर, हुसैन इब्ने अली को मुहाफिज शरीयत मुहम्मद और शराए अरबए साबिका समझकर, आदम से लेके मोहम्मद तक और मरियम से लेके बतूल तक और अली से लेके महदी तक और जिब्रील से लेके फितरुस तक हर मासूम का मोहसिन समझकर, जो आरिफन बेहक ही जियारत करे, जिसे ये इल्म हो कि इस इमाम की मारिफत ये है कि ये मिस्दाक वफदैना हो बेज़िबहिन अजीम है, ये हर कर्ब और बला से सारी उम्मतों को बचाने वाला है, जिसे ये मारिफत हो कि इस हस्ती की इन्वेस्टमेंट का मुकाबला सारे मासूम मिलकर नहीं कर सकते, जिसे ये मारिफत हो कि 14 के दरवाजे हैं नजात के, लना अबवाबुन नजात व अम्मा बाबु जद्दी अल हुसैन औसअ मिन्ना, जिसे ये मारिफत हो कि 14 नजात के दरवाजे रखते हैं मगर हुसैन का दरवाजा 13 से वसी है। ये आरिफ बेहक हुसैन हो, जिसे ये मारिफत हो कि लना अबवाबुन, हम 14 के दरवाजे हैं, या हम खुद 14, कुल्लुना अबवाबुल जन्नत, हम अबवाबुल जन्नत हैं, अबवाबुल जन्नत हैं, अबवाबुल नजात हैं। व अम्मा बाबो जद्दी अल हुसैन अहसनु मिन्ना, मेरे जद हुसैन का दरवाजा सबसे वसी है, जिसे ये मारिफत हो कुल्लुना सुफुनुन नजात, हम सारे नजात के सफीने हैं। व अम्मा सफीनत जद्दी अल हुसैन औसअ मिन्ना व असरा मिन्ना, मगर मेरे जद हुसैन का सफीना हम 13 से बड़ा भी है और तेज भी है। जिसको ये मारिफत हो, मारिफत हुसैन इब्ने अली रख के जो जियारत करे, गफर अल्लाहु लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, अल्लाह उसके वो गुनाह भी माफ कर देता है जो कर चुका हो, वो गुनाह भी पहले से माफ कर देता है जिनका इरादा रखता हो। कुछ मुलाज़ा फरमाए, अगले पिछले गुनाह उस बंदे के, यानी मैं कहना ये चाहता हूं ज़ाहिर हुसैन के पिछले गुनाह माफ हो गए। ज़ियारतुल हुसैन ऐसा कीमिया है कि ज़ाहिर को फिर गुनाह करने ही नहीं देती। सरकार ने इरशाद फरमाया, ले कुल्ले खुतवतिन सवाबो हज्जिन, खुतवा कहते हैं, खुतवा खा ता जिसे तो आप कहते हैं, वाफ खुतवा, एक है कदम, एक है खुतवा, दो खुतवे रखे तो एक कदम बनता है। कदम कहते हैं 2 खुतवों को, आधे कदम को कहते हैं खुतवा। फरमाते हैं मेरे जद के जाहिर के लिए हर आधे कदम पर एक हज का सवाब है। अब आपको मशी का असल में लफ्ज है मशी, ये बन गया है मशी, मशी नहीं है, अब बन गया है। तो वो अहले लुगत कहते हैं जब कोई शय गलतुल आम हो जाए तो सही बयान न करो,
غلط ہی، یہ غلط العام ہو گیا ہے، یہی صحیح ہو گیا ہے. جیسے رامی ہے، حج پہ آپ گئے ہیں، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ رمی. بالکل ایسے ہی ہے، جیسے وہ رمی ہے ایسے یہ مشی ہے. یہ مشی کا فلسفہ یہاں سے سمجھ آئے گا کہ جب امام یہ کہے ہر آدھے قدم پہ ایک حج ہے تو بندہ چاہے گا نا کہ 80 کلومیٹر چلے، فرشتے قدم گنتے گنتے ہی پھک جائیں، خطبے گنتے گنتے ہی پھک جائیں. امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، من زار الحسین، جو زیارت کرے میرے جد حسین کی، کتب اللہ لہو الف ثواب، ایک زیارت کرنے کے عوض اللہ اس کے نام اعمال میں کتب اللہ لہو ثواب الف حج متقبلۃ، ایک زیارت کے عوض اللہ زائر حسین کے نام اعمال میں 1000 حج مقبولہ کا ثواب لکھتا ہے. یہ جو آپ حج کرتے ہیں نا، 16,000 18,000 کا اب تو ہو گیا ہے، بہت ہی مہنگا سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ قبول ہے. زیارت حسین پہ جائیں، 1000 حج کا یقین ہے کہ قبول ہے. 1000 الف ثواب الف حجۃ متقبلۃ و ثواب الف عمرۃ، 1000 عمرہ کا ثواب ایک زیارت کی وجہ سے بندے کو مل جاتا ہے. 1000 حج، 1000 عمرہ، و ثواب الف شہید من شہداء بدر. جتنا اللہ، 1000 تو ہے ہی نہیں شہید، بدر کے تو آپ کو پتہ ہی ہے کل تو 313 تھے، تو 1000 شہید تھوڑی ہوں گے. اگر 1000 شہید ہوتے جنگ بدر کے، جو پہلی جنگ تھی کفر و اسلام کی، جو پہلی جنگ تھی خاندان یزید ملعون سے، جو پہلی جنگ تھی بنی امیہ کے گماشتوں سے، جو ابو سفیانیوں سے پہلی جنگ تھی، جو گستاخان شان نبوت ہو، گستاخان شان توحید ہو، گستاخان قرآن ہو، گستاخان امامت ہو، گستاخان حسینیت ہو، گستاخان رسالت کے خلاف جنگ تھی. اگر اس میں 1000 شہید ہوتے تو جتنا ثواب 1000 کو اللہ دیتا، ان ساروں کا ثواب ملا کے ایک ظاہر حسین کے لیے لکھ رہا ہے. عجیب جملہ ہے، کتب اللہ. دیکھیے لکھنے والے اللہ نے کاتب رکھے ہوئے ہیں. اللہ کا کام رائٹنگ نہیں ہے. دیکھیے آپ اپنے جیب میں پین نہیں رکھتے، عجیب اتفاق ہے. پرسوں ایک مجلس تھی تو کم از کم 10 مرتبہ جو ایم سی صاحب تھے وہ وہاں سے اٹھے، میرا پین لیا، پھر گئے، پھر واپس آئے. اب آپ نہیں رکھ رہے تو اللہ ظاہر ہے کہ اللہ تھوڑی لکھتا ہے. مگر کمال یہ ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں، حسین کے ظاہر کا ثواب کیونکہ تم لکھ نہیں سکتے، مجھے خود لکھنے دو. میں یہ عزت حاصل کروں گا کہ خالق ہو کے احسن مخلوق کی زیارت کا ثواب لکھو. اللہ خود لکھتا ہے، اپنے قلم قدرت سے لکھتا ہے. 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 شہید، و ثواب الف صائمین، 1000 روزہ دار
جس نے زندگی میں کبھی کوئی رمضان کا روزہ مس نہ کیا ہو، وہ ایسے 1000 صائم کا، روزہ دار کا ثواب اللہ زائر حسین کے نام اعمال میں بے قلم خود لکھتا ہے، اپنے قلم مبارک سے لکھ دیتا ہے۔ وَثَوَابَ أَلْفِ صَدَقَةٍ، امام فرما رہے ہیں 1000 صدقہ کا ثواب اللہ زائر حسین کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ معلوم ہے جو صدقے کا اقل کیا روایات میں آیا ہے، اقل صدقہ یہ ہے، ایک صدقہ یہ ہے کہ کوہ احد جتنا سونا ہو اور وہ بندہ اپنی فیملی کے لیے بھی نہ رکھے، سارا راہ خدا میں دے گے۔ 1000 مرتبہ احد کا پہاڑ ہو، اس کا جتنا ثواب ملے گا صدقہ کا، اتنا حسین کے زائر کو زیارت کا مل جاتا۔ وَثَوَابَ أَلْفِ نَسْمَةٍ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور ثواب مل جاتا ہے زائر حسین کو 1000 قربانی کا، جو حج کے علاوہ منا میں 1000 سال جا کر کی ہو۔ حج والی تو پہلے حج آ گیا نا، 1000 اور قربانی جو ایثار اسماعیلی کی سنت ہے، اس کا ثواب زائر حسین ابن علی کے نام اعمال میں اللہ خود رقم فرما دیتا۔ یہ دوسری روایت حدیث مکمل ہو گئی۔ تیسری حدیث مبارک یہ امام علی رضا علیہ السلام سے ہے۔ یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرک ان تلقی اللہ یوم القیامت ولا ذنب علیک فزر الحسین۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ جب اللہ کو قیامت میں ملے تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، تو میرے جد حسین کی زیارت کر۔ سبحان اللہ۔ محفوظ عن الخطا، محشور ہوگا زائر الحسین، حسین کے زائر کے نام اعمال میں قیامت کے دن کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتا ہے، یہ ٹکڑا ہے، پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف زیارت سے متعلق میں جملات پڑھ رہا ہوں تاکہ پوری تقریر آج زیارت الحسین کے ثواب پہ ہو جائے۔ چوتھا ارشاد گرامی، فرمایا من ارادہ، جو یہ چاہتا ہے ان یکون فی جوار نبیہ و جوار علی و جوار فاطمہ، جو چاہتا ہے قیامت کے دن اس کا محل نیبرہڈ میں ہو، حضور کے سامنے حضور کا گھر ہو، ادھر اس کا گھر ہو۔ اگر کوئی چاہتا ہے ایک طرف علی کا گھر ہو، اس کے گھر کے ایک طرف علی کا گھر ہو، اگر چاہتا ہے تیسری طرف بی بی فاطمہ کا گھر ہو، یہ 4 گھر ہو، حدود 4 بن جائے، ایک طرف نبی، ایک طرف علی، ایک طرف فاطمہ، چوتھا گھر اس کا ہو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے فلا یدع زیارت الحسین، حسین کی زیارت کو ترک نہ کرے، ان 3 ہستیوں کا نیبر رہے گا بزرگ بروسے قیامت۔ جنت میں ہمسایہ ہوگا ان 3 ہستیوں کا۔ جو شخص امام حسین
अलैहिस्सलाम की जियारत को तर्क न करे। ये 4 हो गई। 5वीं हदीस मुबारक, ये इमाम मोहम्मद बाकिर से भी है और इसके दूसरा मजमून जो 5वीं पढ़ूंगा, 6ठी पढ़ूंगा, वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। दोनों सुन लीजिए। फरमाया मन जार अल हुसैन, जो हुसैन इब्न अली की जियारत करे, आताहुल्लाहु अल्फ सवाबिन, एक जियारत हुसैन के इवज, वो जो मैंने पहले अर्ज किया था मगर वो उससे पहले वो रिवायत बयान कर दी। अब सुनिए, मन जार अल हुसैन आताहुल्लाहु अल्फा सवाबिन, जो हुसैन इब्न अली की जियारत करे, मेरे जद की जो जियारत करे, अल्लाह एक जियारत के एवज उसके नामे आमाल में 1000 हसना लिख देता है, 1000 हसना दे देता है। अल्फा सवाबिन यानी अल्फा हसनतिन, 1000 नेकी बंदे के नामे आमाल में आ जाती है एक मर्तबा जियारत करने पर, यानी एक विजिट पर। आप करबला गए हुए हैं, आपने दिन में 4 जियारतें की है तो 4000 आ गए। अपने उस पूरे सफर में मिसाल के तौर पे 10 मर्तबा हरम गए हैं तो 10,000 हो गई। ये 1001 जियारत, एक मर्तबा विजिट करने का सवाब अल्फा सवाबिन, सवाब अल्फ हसनतिन, हसना 1000 मिल जाते हैं। वाह और वमहान हो अल्फा सय्यतिन, अल्लाह जाहिर हुसैन की एक जियारत के एवज 1000 गुनाहों को माफ फरमा देता। 1000 नेकी आ गई, 1000 गुनाह इरेज कर दिए गए, म्यूट कर दिए गए। हमारे यहां जब आप स्टूडेंट्स थे, रबर मेट होता था, याद होगा आपको, वो देखते थे ना, उससे फिर उभर के कुछ ना कुछ उभर के आ जाता था। अल्लाह के यहां जो इरेजिंग का सिस्टम है, डिलीट करने का, ऐसा है कि या तो वो उतनी बुराइयां जितनी बंदे के नामे आमाल में होती हैं, अपने रहमत के कन्वर्टर से उन्हें हसनात बना देता है कि फरिश्ते भी बुराई ढूंढना चाहें तो अच्छाई मिलेगी, बुराई मिलेगी ही नहीं। जाहिर हुसैन एक जियारत के एवज 1000 हसना का मुस्तहिक है, 1000 गुनाह उसका मिट गया। और फरमाया व क़ज़ा लहू अल्फा हाजतिन, एक जियारत के एवज 1000 हाजतें जाहिर की पूरी हो जाती है। ये क़ज़ा का जुमला है, क़ज़ा ये माजी है, यानी इधर जियारत की उधर हाजतें पूरी हो गई। ये वादा नहीं है कि क़यामत में पूरी होगी, बाकी अमाल हैं जिनकी जजा क़यामत में मिलेगी। हुसैन की जियारत की जजा राइट टाइम में मिल जाती है, अल्लाह उसी वक्त हाजतें पूरी कर देता। और वरफ़ा लहू अल्फा दरजतिन फिल जन्नह, ये आप जाते हैं ना, कभी कभी होटल में ठहरते हैं, मसलन मैं दूसरे फ्लोर पे हूं, मैं चौथे पे हूं। हज पे आप जाते हैं, कहते हैं मैं तो 100 पे हूं। आप कभी विजिट पे जाते हैं, कहते हैं मैं 110 पे चला गया, 110 फ्लोर पे हूं। जाहिर हुसैन फ्लोर नंबर 1000 पे होगा, 999 फ्लोर नीचे होंगे, हुसैन का जाहिर सबसे ऊंचा होगा। ये दर्जात बढ़ जाते, दर्जात अल्लाह बढ़ाता जाता है, एलिवेट
کرتا جاتا ہے. ایلیویٹر ہے یہ. امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایلیویٹر ہے. دنیا سے اولیاء کی طرف، ادنا سے اعلیٰ کی طرف، ایک سے ہزار کی طرف. فرمایا وَأَسْهَلُهَا، چھوٹی حاجت، امام فرما رہے ہیں چھوٹی حاجت یہ ہے أَن يُزَحْزِحَهُ، وہ جو ہزار حاجتیں پوری ہوتی ہیں ان میں سے چھوٹی حاجت یہ ہے أَن يُزَحْزِحَهُ مِنَ النَّارِ. اللہ فرما دیتا ہے اے زائر حسین، تیرے بدن کو میری جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ چھوٹا ریوارڈ ہے جو میں زیارت حسین کا دے رہا ہوں. یہ تو باپ کی روایت ہے. اب ذرا بیٹے کی روایت سنیں. فرمایا من زار الحسین اعطاہ اللہ مئات الف حسنت، جو ایک مرتبہ میرے جد کی زیارت کرے اللہ اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے. کوئی سمجھ رہے ہیں؟ زائرین حسین ذرا مرتبہ دیکھے زائر حسین کا. ایسے نہیں ساری دنیا دوڑی جا رہی. مجھ سے ایک مفتی صاحب نے پوچھا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے کب لے جائیں گے. میں نے کہا لے جائیں گے، فکر نہ کریں. کہتے ہیں مجھے لے جائیں. میں نے کہا ضرور لے جائیں گے. فرمانے لگے کہ یہ بتائیے یہ لبیک اللہم لبیک کہنے والے تھوڑے ہیں. یہ مفتی اعظم صاحب فرما رہے ہیں 23 ملین تو گئے ہیں نا یہاں کربلا میں، اور 2.3 گئے تھے اس سال حج میں. کمال دیکھیں آپ، یہ عجیب ہے. 2.3 دیکھ لیجئے گا جا کے. یعنی 23 لاکھ ادھر گئے، 2,30,00,000 ادھر گئے. تو کتنا فرق ہو گیا؟ 10 گنا. ٹھیک ہے نا، 10 گنا فرق ہو گیا. تو حضرت صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ فرق کیوں ہے؟ لبیک اللہم لبیک کہنے والے تھوڑے ہیں، لبیک یا حسین کہنے والے بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا یہ نہ سمجھیے گا نعوذ باللہ کہ ہم حسین کو اللہ سے افضل سمجھتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا. ہاں البتہ میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کہ ایسے کیوں ہوا ہے. تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیں گے. یہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، شکریہ. مقابر قریش میں حضرت انس ابن مالک صاحب فرماتے ہیں، یہ بہت بزرگ صحابی ہیں، ہمارے بھائی ان کو بڑا ثقہ مانتے ہیں، یا بہت اتھینٹک ہمارے بھائیوں کے نزدیک. وہ کیونکہ مجلس میں ماشاءاللہ برادران اہل سنت بھی ایک دو تشریف فرما ہے تو ان کے لیے بھی یہ تقریر بینیفیشل ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ کہتے ہیں کہ میں مقابر قریش میں گیا، میں پیچھے پیچھے تھا، حسین ابن علی آگے آگے تھے. یہ واقعہ کربلا سے پہلے کی بات ہے. جی ہاں، حسین ابن علی نے 6 شعر پڑھے مقابر قریش میں، اور میرے کان بھی گواہ ہیں، میری آنکھیں بھی گواہ ہیں. ادھر سے حسین ایک شعر پڑھتے تھے، ادھر سے غیب سے اللہ شعر کا جواب دیتا تھا. یہ حضرت انس فرما رہے ہیں 6 شعر ہے. آج تو میں پورے 6 نہیں پڑھوں گا، بعد میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا، مگر آج صرف 2 سن لیجئے. پہلا شعر پڑھا حسین ابن علی نے، حسین ابن علی چپ ہوئے، ادھر سے اللہ بولا. اسی میں یہ جواب ہے کہ حسین کے پاس مجمع زیادہ کیوں ہے، اللہ کے گھر کے پاس مجمع کم کیوں ہے. یہ حضرت انس ابن مالک نے جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کہا یا رب انت مولا ہو فرحم عبیدا الیک ملجا ہو. اے میرے رب تو حسین کا مولا ہے،
جب حسین کو تیری ضرورت پڑے تو تو ہی مدد کرنا، اس لیے کہ آخری پناہ گاہ تو ہے۔ یہ حسین ابن علی نے کہا، بلا فاصلہ جواب آیا۔ انس کہتے میں حیران ہوں، وہی تو بند ہو گئی۔ یعنی سمجھیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جو پیغام وحی کے ذریعے لے وہ نبی ہوتا ہے، جو بغیر وحی کے لے یا وہ علی ہے یا فاطمہ ہے یا حسن ہے یا حسین ہے، جو ڈائریکٹ لے۔ ادھر سے قدرت کا جواب آیا، لبیک یا عبدی وانت فی کنفی کلما قلت قد علمناہ۔ اے ہمارے بندے، تو ہم سے جدا کب تھا؟ تجھے ندا کی ضرورت ہی کہاں تھی؟ ہم تیرے حالات سے باخبر تھے، بے خبر کب تھے؟ لبیک یا عبدی، لبیک میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وانت فی کنفی، تو میرے پہلو میں ہے۔ آپ نے سنا تھا نا علی جنب اللہ ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ 40 ہجری میں جنب اللہ ختم ہو گیا۔ جب تک وقت کا محمد و علی آتا رہے گا، اللہ کی سائیڈ بھی رہے گی، اللہ کی سائیڈ والے بھی رہے گی۔ انت فی کنفی، تو میرے پہلو میں ہے۔ کلما قلتا قد علمناہ، جو تو نے ابھی وربلی کہا، ہم تو تمہارا دل پڑھ رہے تھے کہ تم ہم سے کیا مانگ رہے ہو، ہم نے تو تمہارے دل کو پڑھا تھا۔ اب یہ بات بہت باریک ہے، ذرا غور سے آج سمجھیے گا انشاءاللہ۔ حسینی کی پلیٹ فارم سے یہ مجلس جائے گی تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہاں مجمع زیادہ کیوں ہے، وہاں مجمع کم کیوں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یہ انبیاء، اوصیاء، معصومین، ائمہ، شہداء، صدیقین، عباد اللہ المخلصین والصالحین، یہ ان کا ورد ہے، سب کا، ساری کائنات، حضور سے لے کر سارے انبیاء، اوصیاء، قیامت تک سب کا نعرہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ یعنی سارے کے سارے، توجہ رہے، سارے معصوم و غیر معصوم، ساری مخلوق، فرشتے، جن، انسان، نسناس، جس جگہ پر، جس گلیکسی میں، جس سیارے میں جو کریشن ہے اللہ کی، وہ سارے کے سارے اللہ کو لبیک کہتے ہیں۔ صرف ایک ہستی ایسی ہے کائنات میں جسے اللہ لبیک کہتا ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ ادھر لوگ کیوں ہیں زیادہ، اس لیے کہ وہاں تو جتنے بھی چلے جائیں کعبے، مخلوق ہی نہیں جانا ہے نا، مخلوق ہی لبیک کہے گی نا۔ یہ واحد ہستی ہے جسے خالق بھی لبیک کہہ رہا ہے اور مخلوق بھی لبیک کہہ رہی ہے۔ خالق کی وجہ سے یہاں لوگ زیادہ ہیں، خالق کے تلبیہ کی وجہ سے، یعنی لبیک کا مطلب حاضر، ساری کائنات خالق کے لیے حاضر ہے، خالق میرے حسین کے لیے حاضر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہاں مجمع زیادہ کیوں۔ آپ دیکھتے نہیں حج پہ آپ جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر لوگ حج پہ گئے ہیں، وہاں آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ 10 ریال کی ٹیکسی 500 میں ملتی ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک گلاس جوس کا جو 1 یا 2 ریال میں ملنا چاہیے 50 میں ملتا ہے۔ آگ لگی ہوتی ہے قیمتوں کو، اور تقریباً ہر متوع کا، بلکہ ہر عرب کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ حالانکہ ٹوٹل بندے کتنے ہیں؟ 2.3، وسائل بھی ان کے پاس زیادہ ہے، دنیا بھی ساری ان کے ساتھ ہے۔ ہمارا تو یہ شہر غریبوں کا شہر ہے،
چھوٹا سا شہر ہے, یہاں 10 گنا زیادہ مجمع آ رہا ہے, وہاں پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں, یہاں قیمت ہے ہی نہیں. ذرا سمجھے تو صحیح آپ, وہاں قیمتیں آسمان پہ جا رہی ہیں, یہاں قیمتیں تحت الثری پہ جا رہی ہیں. وہاں قیمتیں بڑھ رہی ہیں, یہاں قیمتیں گھٹ رہی ہیں. تو ایک جملہ آئی سمجھ لینا, جس طرح کربلا میں اشیاء کی کوئی قیمت نہیں, ویسے حسین کے ظاہر کے لیے جنت کی کوئی قیمت نہیں, زیارت ہی قیمت ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. تو آج کی پوری تقریر ہم کر رہے ہیں زیارت الحسین, ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام. ایسے ہی ہم ہر روز ایک نہ ایک ٹاپک دیں گے تاکہ انشاءاللہ بینیفیشل بھی ہو اور پھر انکریجمنٹ بھی ہو لوگوں کو. اب ذرا سنیے, روایت مکمل کروں. من زار الحسین, جو حسین کی زیارت کرے, آتاہ اللہ ثواب الف مئۃ الف حسنہ, اللہ تعالیٰ ایک زیارت کے عوض 1,00,000 نیکی کا ثواب دیتا ہے. اچھا, اللہ کی عطا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی یاد رکھ لیں. عطا, ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. ہم نے عطا دے دی ہے, داؤد, سلیمان, ہم نے یہ حکومت عطا میں دی ہے. ہمارا عطا کا قانون یہ ہے, ہم دے کے واپس نہیں لیتے. خوشا بحال ظاہر حسین, جو آپ کو مل گیا واپس تو ہونا ہی نہیں ہے. اتنی تو نیکیاں آپ کو چاہیے بھی نہیں, تو آپ اپنے اجداد کو بھیج دیں, آپ اپنی نسلوں کے لیے ریزرو کر لیں. سیونگ اکاؤنٹ ہے زیارت حسین. اور وَمَحَانْهُ مِئَةَ أَلْفٍ سَيِّئَةٍ, صادق آل محمد فرما رہے ہیں ایک زیارت کے عوض اللہ ظاہر حسین کے 1,00,000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پہلے کتنے تھے؟ 1000, اب کتنے ہو گئے؟ 1,00,000. یہیں پر ایک میں جملہ ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے, ہمارے جو بڑے بھائی ہیں نا, انہوں نے یہ لکھا ہے. ہمارے ہاں میں نے کسی کتاب میں اپنی میں نہیں دیکھا کہ وہ جو بی بی ہیں نا, جن کے نام لینے پر عمر قید ہوتی ہے, جی ہاں, یا وہ جو بی بی ہیں, اس دن وہ مفتی صاحب آئے اور کہنے لگے کہ پہلی مرتبہ حضور آپ کو میں نے ڈرا ہوا دیکھا. بڑے خائف تھے آپ تقریر کرتے وقت کہ ہمارے کسی بزرگ کا آپ نے نام ہی نہیں لیا. میں نے کہا بھائی, جن کے نام لینے سے دنیا میں عمر قید ہو, آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ اس لیے میں نے تو اب نام لینا ہی چھوڑ دیا. ظاہر نام ہی نہ لینا کیا, جی ہاں, نام لینے کا فائدہ کوئی نہیں, خواہ بندہ اکیوز ہوتا رہے, FIR درج ہوتی رہے. جی ہاں, تو یہ آپ اپنے اذہان عالیہ میں اس ایشو کو بھی ذرا سمجھ لیں اور اس کو پلے باندھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت کے عوض 1,00,000 نیکی ملتی ہے, 1,00,000 گناہ اریز ہو جاتا ہے. اور وَقَضَى لَهُ 100,000 حاجت, ظاہر حسین کی 1,00,000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. توجہ ہے نا, کیوں 1,00,000 ہو رہی ہے؟ وہ اللہ کا لبیک ہے, اللہ کے تلبیہ کی وجہ سے. برکت اس لیے ہے, بالکل ایسے ہی جیسے حضور کو کہا محمد, خود اپنا نام رکھا محمود. محمود جس کی تعریف ہو, محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہے, تو اللہ کو محمد ہونا چاہیے تھا. تو یہی تو اللہ کہتا ہے نا کہ میری جتنی بھی تعریف ہے مخلوق ہی تو کرتی ہے, یہ میرا محمد ہے جس کی خالق بھی تعریف کرتا ہے, مخلوق بھی تعریف کرتی ہے. یہ تلبیہ کا اثر ہے. 1,00,000 حاجت پوری ہو گئی. وَرَفَعَ لَهُ 100,000 دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ, قیامت میں جنت میں کون سے فلور پہ ہوگا ظاہر حسین؟ 1,00,000ویں پہ.
सुबहान अल्लाह। पहले तो 10,000वें पे था, अब लाखवें पे। अब हो सकता है ये रिवायतें जो मुख्तलिफ हैं इसलिए भी हों, किसी में एक हज कहा, वो रिवायत भी बयान करता हूँ, वो उम्मुल मोमिनीन वाली अभी रिवायत अर्ज करता हूँ, पहले वो सुन लीजिए, तब आपको अगली बात समझ आ जाएगी। इसके बाद मैं आपकी जहमत खत्म करता हूँ, कल नए उन्वान के साथ इंशाअल्लाह। हुआ इस तरह कि हुसैन इब्न अली बच्चे थे, खेल रहे थे, खेलते खेलते, यानी खेलने से मुराद खुदा ना खास्ता ये नहीं जैसे हमारे बच्चे खेलते, यानी चल रहे थे। ये भाइयों ने लिखा है, तो उन्होंने तो खेल ही लिखना है बेचारों ने, वो तो ऐसे ही लिखते हैं ना, आपको पता ही है। या खैर, तो वो बकौल उनके खेलते खेलते अपने नाना की आगोश में आ गए, नाना चूमने लग गए। बीबी बैठी थी वहां, वो जिनके नाम लेने पे उम्र कैद होती है, वो तशरीफ फरमा थी। उन्होंने कहा अतुहिब्बु हुसैना या रसूल अल्लाह, हुसैन आपको बहुत पसंद है? तो फरमाते हैं इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हुसैना व उहिब्बु मन अहब्बा। बीबी, मुझे हुसैन से भी मोहब्बत है, हर उससे भी मोहब्बत है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे। आप तो ये मजलिस इमाम हुसैन में महबूब पैगंबर बन के जाते हैं, उससे भी मोहब्बत है। कम कितनी मोहब्बत है सरकार आपको? कहा इतनी मोहब्बत है, मंजारा वलदिल हुसैन, जो मेरे बेटे की जियारत करेगा उसे एक हज मिलेगा, एक हज का सवाब मिलेगा। अच्छा, एक हज? आपने फरमाया 2, बीबी ने कहा 2, आपने कहा 3, बढ़ते बढ़ते हजरत 10 पे गए। बीबी ने ताज्जुब से कहा 10 हज? फरमाया 20, 20 फरमाया 30, कहा 30, कहा 40, 40 कहा 50, 50 कहा 60, 60 कहा 70, 70 कहा 80, 80 फरमाया 90। फसकतत उम्मुल मोमिनीन, बीवी यहां खामोश हो गई। हुजूर कहते हैं लिमाजा मा तसअलीनी, आगे पूछती क्यों नहीं? बीबी चुप है, मोह सुकूत है, हैरत में है बीबी। एक तो ये कि हुसैन का मुहिब मेरे रसूल का महबूब है, अल्लाह अकबर, और दूसरा 90 हज का। हुजूर ने जो जुमला कहा, मेरे भाइयों ने लिखा सुभान अल्लाह, अजब जुमला है। लो तसअलीनी इला यौमिल क़ियामा लज़ाद अल्लाहु सवाब ज़ियारतिल हुसैन। बीबी, तू क़यामत तक पूछती रहती ना, अल्लाह मेरी उम्र भी बढ़ा देता, तेरी भी बढ़ा देता, इसकी भी बढ़ा देता, और अल्लाह सवाब में इजाफा करता जाता, मैं बताता ही जाता, बढ़ता ही जाता, अगर आगे पूछती जाती। बस तकरीर आखिरी मरहले में आ गई, समझ करूं और आपसे इजाजत लूं। अल्लामा हिल्ली हमारे एक बहुत बड़े फकीह, मुज्तहिद आज़म, मरजए तकलीद गुजरे हैं, मशहूर थे अल्लामा के नाम से। अलल इतलाक अल्लामा शिया मजहब में, फिक़े जाफरिया में 800 सालों में हिल्ली के अलावा कोई नहीं गुजरा। जी हाँ, जब आप कहें ना काल अल्लामा, तो मुराद हिल्ली है, कोई और नहीं है। हमारे यहाँ तो खैर फैक्ट्रियां लगी हुई है अल्लामाओं की, हमारे यहाँ तो मौलाना कोई लिखवाता ही नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो मौलाना खत्म हो गए, सारे अल्लामे हो गए। तो ये अलल इतलाक अल्लामा है हिल्ली। जब ये दुनिया से जाने लगे तो इनसे शागिर्दों ने कहा कि जब आपके सवाल जवाब खत्म हो जाएं बरज़ख में, कब्र में, मुनकर और नकीर के, तो हमें बता देना ख्वाब में आकर, ताकि पर्चा आउट हो जाए। जाहिर है आप नहीं कहते सीनियर को जरा बता देना, तो वो तो पहली रात ही आ गए, पहली रात ही आ गए। कुछ तो ऐसे 18 साल मुनकर और नकीर ने ख्वाब में नहीं आने दिया, क्योंकि हक लोगों का मारा हुआ था। बड़े नेक थे मगर लोगों का हक मारा हुआ था। तो जब लोगों का हक मारने से 18 साल ख्वाब में आने में लग जाते हैं,
تو جو امام زمانہ کا خمس مار کے بیٹھے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں امام زمانہ آئیں گے تو ان کو ویلکم کہیں گے؟ تو خواب میں آ گئے، اسی رات آ گئے، آج انتقال ہوا، آج ہی آ گئے، ایک کو نہیں تقریباً اکثر کو، کہ ہم تو بخشے گئے۔ کیسے بخشے گئے؟ کہ دو چیزیں بخشوا گئے۔ یہ پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے نجات کا، دو چیزیں بخشوا گئے۔ کون کون سی؟ نمبر ایک، جو 1000 جواب لکھا تھا مولا علی کے خلاف لکھی گئی اپنے استاد متعصب تکفیری کی کتاب کا 1000 جواب لکھا تھا، کتاب الالفین بنائی تھی، 1000 اعتراض 1000 جواب۔ ایک تو وہ کتاب مولا علی کی وکالت میں جو لکھی تھی وہ بخشوا گئی، اور دوسری شے وزیارت الحسین، کتاب الالفین وزیارت الحسین، یہ دو چیزیں مجھے بخشوا گئی۔ ایک ہمارے آیت اللہ تھے سید علی النجفی الغروی، مجتہد تھے نجف کے، ان کے کلاس فیلو تھے آیت اللہ جواد ملکوتی تبریزی۔ وہ کہتے ہیں میں ظہر کے بعد سویا ہوا تھا، قیلولہ کر رہا تھا نجف میں، کہ مجھے ملک الموت ملے خواب میں کہہ لیں گے خواب ہی میں نے انا للہ پڑھ لیا۔ ظاہر ہے ملک الموت کوئی خیر سے تھوڑی آتے ہیں، جی ہاں، یہ ہم میتیں دفنا کے آ رہے ہوتے ہیں نا کبھی، خاص طور پہ یہ کرونا میں، تو اگر میں نے کسی کو کال کر دی خاص الخاص اپنے عزیز کو، خاص الخاص، کہ ذرا چائے کا کپ بنا لو میں قبرستان سے آ رہا ہوں، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا کہ مبادہ ساتھ میں ملک الموت بھی آ رہا ہو۔ اس قدر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ موت اسی دن آنی ہے، ڈرا نہ کریں، غسل بھی دیں میت کو، دفن بھی کریں، کفن بھی پہنائیں، اس سے موت نہیں آتی۔ موت اسی دن آنی ہے جس دن آنی ہے، بلکہ ان نیکیوں سے تو ملک الموت صاحب بہت دور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کو اور کچھ نیکیاں کرنے دو۔ خیر، انا للہ کلمہ استرجاع تو پڑھ ہی لیا سید علی نے۔ فرماتے ہیں رأیتہ متبسما، میں نے بڑا سمائلنگ فیس سے دیکھا، متبسم دیکھا، میں بڑا حیران ہوا کہ آئے تو ہیں ملک الموت مگر مسکراتے ہوئے آئے، یہ تو کبھی مسکراتے ہیں ہی نہیں۔ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا مجلس میں کچھ لوگ ایسے ناراض بیٹھے ہوتے ہیں کہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے، ایک دم غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اپنا بلڈ پریشر ہی ہائی کریں گے، غصے سے کیا نقصان ہوگا؟ آپ کا ہی نقصان ہے، جی ہاں آپ کا ہی۔ مومن کی پہلی نشانی مولا نے فرمائی ہے وجہ المنبسط، روئے زمین پہ، روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کی پہلی نشانی قسیم النار والجنت نے یہ بتائی کہ متبسم ہوگا، جو سمائلنگ فیس رکھتا ہے وہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ ید معطیۃ، جو راہ خدا میں دیتا ہے وہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ لسان ذاکر، جو چلتے پھرتے بھی ذکر خدا و محمد و آل محمد کرتا رہتا ہے وہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ وقلب خاشع، پولیس کی لائٹ کے بعد تو ڈرنے والا دل سب رکھتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا دل رکھتا ہو وہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ صلوات کثیرت، جو نمازیں مس نہ کرے۔ صوم کامل، پورا کمپلیٹ روزہ رکھے، آدھے پہ نہ چھوڑے، آدھے پہ نہ رکھے۔ وَالسَّبْقَةُ فِي السَّلَامِ، اور سلام میں پہل کرے، سمجھو یہ جنتی جا رہا۔ اس لیے بھی یاد رکھ لیجئے، اب آج ہمیں ٹائم دیکھنا ہی بھول گیا، گھڑی ہے نیو جرسی کی اور تقریر ہو رہی ہے شکاگو میں، اللہ ہی خیر کرے۔ تو میں آپ کی خدمات عالیہ میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو میں نے سلام عرض کیا نا، سلام قرآن میں ہے وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین
सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिक नज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मुहसिनीन। और ये जो कहा सलामुन अला इल यासीन, ये इल यासीन पे सलाम आप जानते हैं, ज़ियारत आल यासीन भी आप पढ़ते हैं। इन्ना कज़ालिक नज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन व सलामुन अलल मुरसलीन अला मन इत्तबाल हुदा अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। ये सलाम किसका है? ये सलाम अल्लाह का है। अंबिया पे अल्लाह ने किया है, हर नबी पे अल्लाह सलाम करता रहा। मैं अगर आप पे सलाम करूं तो आप पे जवाब देना वाजिब है। मैंने सुन्नत किया है, अल्लाह के लिए कोई सुन्नत नहीं होती, उसके लिए जायज है। अंबिया पे वाजिब है। कब तक सलाम है? फिल आलमीन, जब तक जमाने रहेंगे। आदम से लेकर खातम तक अल्लाह सलाम करता रहा। जब तक जमाना रहेगा तब तक जवाब वाजिब है अंबिया पर। और अंबिया चले गए, अगर अंबिया जवाब न दे आज तो नबूवतों में हर जाता है। तो इस हरज को किसने मिटाया है? इसीलिए कहा अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबीयल्लाह। यानी सलाम खुदा का था, जवाब अंबिया ने देना था, मगर दिया हुसैन ने है। इसलिए मैंने कहा था सारे नबियों के मोहसिन हैं हुसैन इब्न अली। ये इसलिए भी हमने सलाम करना है कि हम जो कर रहे हैं ये तो सुन्नत है ज़ियारत पे जाकर, और इमाम हुसैन पे वाजिब हो जाएगा कि वो जवाब दे। सारे शोहदाए करबला पर वाजिब हो जाए। 72 वो शहीद हैं जो सपीदा सहर के बाद शहीद हुए। 50 वो हैं सिक्योरिटी गार्ड जो अभी अंधेरा था तो शहीद हो गए थे। कुल कितने बन गए? 122। 122 ये शोहदा है, और 8-6 महीनों में शहीद हुए हैं जाकर घर में, रास्ते में। कुल शोहदा जिनकी मैंने तादाद लिखी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम पे, सबके नाम लिखे हुए थे, मैं अपने कलम से लिख के ले आया था। 122 शोहदा थे, शोहदाए करबला, और 8 थे बाद वाले। कुल 130 जवाब आएंगे आपको। और अगर आपने ज़ियारत आशूरा पढ़ ली तो हर शहीद 100 मरतबा कहेगा अलैकस्सलाम, अलैकिस्सलाम, अलैकुमुस्सलाम। जब 100 मरतबा हर शहीद एक दिन की ज़ियारत आशूरा के एवज अल्लाह से सलामती मांगेगा तो बीमारी कहां से आएगी, बेबरकती कहां से आएगी, हुर्बत कहां से आएगी, कर्जे कैसे खत्म नहीं। इस फलसफे को समझने की कोशिश फरमाए। बस तकरीर यहां तमाम हुई। अल्लाह करीम आज के बानियान मजलिस को अजर व जज़ा दे। दूर नजदीक से जो मोमिनीन मोमिनात तशरीफ लाए हैं, अल्लाह उनकी इस तशरीफ आवरी को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। और अल्लाह करीम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के सदके में, अल्लाह मरज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन व फ़िल आखिरत शफ़ाअत अल हुसैन। वो बात मैं मुकम्मल कर दूं, बस इससे आगे नहीं जाऊंगा। आज सैयद अली ने पूछा, मलकुल मौत तुम तो कभी मुतबस्सिम नहीं आते हो, आज खैर है हमारे सामने मुस्कुराते हुए आ रहे हो। क्योंकि ये एक दफा पहले मुस्कुराए थे, वो सुलेमान के दरबार में याद होगा। सुलेमान के दरबार में आए ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी के दरबार में आए, बादशाह भी थे। तो एक सहाबी को देखते और मुस्कुराते। उस सहाबी ने कहा कि ये कौन मुस्कुरा रहा है सामने जो खड़ा हुआ है, मैं तो उसको नहीं जानता हूं। नबी ने कहा ये मलकुल मौत है। कहा फिर आप मुझे अफ्रीका के जंगल में भेज दें। उन्हें हवा को हुक्म दिया, अफ्रीका के जंगल में भेज दिया। वहां देखा तो वही वहां मुस्कुरा रहे हैं साहब। कहा भाई पता तो चल गया, मगर ये बताओ कि मुस्कुरा क्यों रहे थे? कहा मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि तुम्हारी मौत अल्लाह ने यहां लिखी थी, तो तुम्हें नबी का दरबार बचा रहा था, दरबार छोड़ के तो हमारी मुश्किल तुमने खुद ही हल कर दी। तो ये मुस्कुराते कहां हैं? मलकुल मौत याद रखें। आज एक जुमला
ہمارے آیت اللہ تھے بزرگ دستغیب شیرازی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب میں لکھا تھا زائر حسین، توجہ رہے، زائر حسین کی قبر میں منکر و نکیر کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، انہوں نے کہا وہ بن جاتے ہیں مبشر و بشیر۔ ٹھیک ہے جناب، مبشر نہیں، مبشر بشارت دینے والا، مبشر جس کو اللہ نے بشارت دی ہے کہ یہ حسین کا ظاہر ہے، کاہے کا سوال کاہے کا جواب، یہ مبشر ہیں اور یہ بشیر، یہ منکر بھی نہیں نکیر بھی نہیں۔ تو یہ بھی سن لیجئے، اب کیا کروں میں، جلدی چاہتا ہوں، وقت کا تو آج اندازہ نہیں، کل گھڑی دیکھ کے بیٹھوں گا۔ جی ہاں، یہ جو آپ آتے ہیں نا زیارت امام حسین سے، آج مجھ سے یہ سن لیجئے، کتاب کا پہلے نام بتا دوں، ایک کتاب ہے نور العین فی ثواب زیارت الحسین، یہ میں اس کتاب سے، آج پوری تقریر میں نے اس کتاب سے کی، پوری تقریر۔ یہ آیت اللہ محمد حسن استباناتی الاصفہانی کی لکھی ہوئی ہے، زیارت الحسین کے ثواب کی بابت آج تک ہسٹری میں ایسی کتاب نہیں لکھی، ابھی تک یہ اردو میں نہیں آئی، عربی میں ہے یہ۔ اس میں لکھا ہے کہ جب زائر حسین پلٹتا ہے واپس، جب واپس آتا ہے تو فرشتے جلوس نکال کر جم گھٹے میں، اجتماع میں، کثیر تعداد میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا زائر الحسین استانف العمل، آج کے بعد عمل دوبارہ کرنا، آج تو ایسے ہو گیا ہے جیسے شکم مادر سے باہر آیا تھا۔ یہ ہے زائر حسین، اور آپ کے پاس یہ دو فرشتے ہیں نا، دو، ایک ہے رقیب، ایک ہے عتید، نام یاد کر لیں، کام آئے گے کبھی، رقیب عتید، اچھائیاں لکھنے والا، برائیاں لکھنے والا۔ جب زائر حسین پلٹتا ہے تو حسین کے خانے نیاز سے دو فرشتے زائر کو مل جاتے، وہ ساری زندگی مرتے دم تک زائر کے ساتھ رہتے ہیں، قبر میں بھی زائر کے ساتھ رہیں گے، محشر میں بھی زائر کے ساتھ ہوں گے، جب تک زائر کا قدم جنت میں نہیں جائے گا، یہ دو فرشتے حسین کے بھیجے ہوئے زائر کے ساتھ رہیں۔ ان کا معلوم ہے کام کیا ہے؟ آج ذرا سمجھ لیں اس بات کو، دائیں والا نیکیاں لکھنے والے کو انکریج کرتا ہے، بائیں والا زائر حسین کو برائیوں سے روک کے رکھتا ہے، یہ دو فرشتے مل جاتے ہیں۔ اے ملک الموت، تو کبھی متبسم آیا نہیں، مجلس ختم ہو گئی بس، تو آج تو میرے خواب میں بڑا متبسم آیا، خیر تو ہے۔ کہا تیرے کلاس فیلو آیت اللہ شیخ جواد ابراہیم جواد ملکوتی تبریزی کو مار کے آ رہا ہوں، اس لیے آج میں متبسم ہوں۔ تو میں نے کہا، میں سمجھ گیا تھا، آیت اللہ کہتے ہیں میں بھی سمجھ گیا کہ وقت تو میرا بھی آ گیا ہے، چلو دل لگی آج کر لو آخری وقت۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ تو مار کے خوش ہے میرے دوست کو؟ کہا نہیں، اس وجہ سے خوش نہیں ہوں، جیسے ہی میں نے تیرے دوست کی روح قبض کی نا، رأیتہ فی الجنت، اسے جنت میں پہنچا کے آیا، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب میرا وقت ابھی نہیں آیا؟ نہیں، تو ایسے ہی گھبرا گیا، تم تو ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، خوشخبری دینے آیا ہوں کہ کوئی تار وار بھیج لو، دوست مر گیا اور جنت میں پہنچ گیا ہے۔ تو ٹیلی گراف کے ذریعے پتہ چلا وہی ٹائم تھا، ایگزیکٹ وہی ٹائم تھا۔ تو اگلے روز میرے کلاس فیلو میرے خواب میں آئے، تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں مگر دوست ایک حسرت رہ گئی۔ کیا حسرت رہ گئی؟ زندگی میں ایک مرتبہ زیارت پڑھتا تھا، دن میں 24 گھنٹے میں زیارت عاشور ایک مرتبہ پڑھتا تھا، کاش
ये उक़दा दुनिया में खुल जाता कि 2 मरतबा पढ़नी चाहिए। बस इससे आगे मैं आ ही नहीं जाऊंगा। अल्लाह आपको मुझे तौफीक दे, हम हुसैन गरीब की ज़ियारत करें। हमारे एक मुज्तहिद थे आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा, मेरे वो दादा उस्ताद भी थे, रिश्तेदार भी थे, रिश्ते के भी दादा लगते थे। उन्होंने एक मरतबा कहा था भक्कर में मुहाजिरीन के इमाम बारगाह में कि तुम्हें मालूम है अज़ादारों कि हुसैन इब्न अली को क्यों जरूरत है तुम्हारे सलाम की? वो फरमाते थे इसलिए कि वक्त आखिर गरीब ज़हरा को सलाम करने वाला कोई नहीं रहा था। इसलिए मौला चाहते हैं कि आप उनको बार बार सलाम करें, बार बार सलाम करें। कोई सलाम करने वाला नहीं था। उन्होंने पढ़ा था कि अगर सलाम करने वाला आया भी तो अजीब कैफियत हो गई हुसैन की। जैसे उसने सलाम किया तो मौला पूछते हैं मुझे तो सलाम करने वाला इस मैदान में कोई नहीं रहा, तुम कौन हो? उसने कहा अना बरीदो बिन्त कल फातिमा, मैं आपकी बेटी का खत लाया हूं। अल्लाह अकबर। क्योंकि हुसैन गरीब को वक्त आखिर सलाम की बड़ी ख्वाहिश थी, इसलिए मेरा मौला चाहता है कि सलाम होता रहे। दामन वक्त कोता हो गया है, वरना मैं आज ज़ियारात नाहिया में से कुछ सलाम पढ़ता, और मैं आज कुछ भी ना पढ़ता, और ज़ियारात नाहिया में से मैं सलाम पढ़ता, मगर 2-4 जुमले जरूर पढ़ूंगा। जैसे इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो उन अजसाद ताहिरा पर जिनके सीने फट गए थे। ये ज़ियारात नाहिया ऑथेंटिक मसाइब है। मेरा सलाम हो उन पेशानियों पर जो 2 टुकड़ों में बट गई थी। मेरा उन पुश्तों पर सलाम हो कि जिन पे इतने तीर लगे थे कि कोई जगह खाली ना थी। मेरा उन अजसाद ताहिरा पे सलाम हो कि जिनकी अबाएं छीन ली गई, जिनके इमामे छीन लिए गए। मेरा उन गरेबानों पे सलाम हो जो चाक हो गए। ये जमाने के इमाम कह रहे हैं। और एक जुमला तो ऐसा कहते हैं सलाम हो मेरा उस गरीब दादा पर, अस्सलाम अला जद्दी अल गरीब अल्लज़ी सुक़िता अन फरसिही मकबूबन अला वजहे। अल्लाहु अकबर। ये जुमला पता है कब कहा है इमाम ने? फरमाते वशिम्रो जाले सुन अला सदरे। फजर की नमाज के बाद ज़ियारत नाहिया से पहले ये जुमला कहते हैं मुझे तो वो वक्त नहीं भूलता कि किस तरह नजिस पाँव के साथ मेरे दादा के सीने पे शिमर बैठ गया। अल्लाह वलातिम खत्ता, इसका तर्जुमा नहीं करूंगा, जो अरबी जानते हैं वो समझ गए होंगे। बस इतना ही कहूंगा कि उसने ऐसा जुल्म किया कि करबला की जमीन को जलजला आ गए। मेरा सलाम हो उस गरीब दादा पर जो अपने घोड़े से जब जमीन पे आया तो भागते हुए घोड़े से दाएं रुखसार के बल गिरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने तो ये रिवायत भी पढ़ी है, पता नहीं आप बर्दाश्त कर सके ना कर सके। किसी ने पूछा था कि देर क्यों लग गई, गिरने में देर क्यों लग गई? मालूम है क्या बताया? पांव रकाबों में फंस गए थे। मैं दारैन कुर्बान कर दूं, बस आप पहुंच गए हैं ना, तो मैं और कुछ नहीं पढ़ता आज मैं बस यही 2-3 जुमले पढ़ता हूं। जरा 2-3 जुमले इसी गरीब के सुन लीजिए जो सलाम के लिए आज भी शौक रखता है मेरा मौला कि कोई मुझे सलाम करे।
سلام آخر کے لیے جب گئے ہیں نا خیموں میں، تو آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ، سنا ہے نا ہمیشہ، یا رباب یا لیلہ یا لبابہ یا جاریت امی زہرا یا فاطمہ، یہ سب سنا ہے نا. اور آخر میں آپ سنتے ہیں وہ یا سکینہ. خدا کی قسم میرے پاس روایت جو ہے نا، آج سن لینا، بستر پہ بھی رونا آ جائے تو کم نہیں ہے. جب غریب زہرا آئے ہیں نا، جو روایت میرے پاس ہے، جس روایت کو میں اتھینٹک سمجھتا ہوں، سب سے پہلا سلام سکینہ پہ کیا. اتنا پیار تھا میرے مولا کو، سلام کرنے کے لیے آئے تھے. وداع آخر کے لیے جب نکلے ہیں کر کے وداع آخر، بچی نے گھوڑے کو روک لیا، بچی کو اٹھایا، گلے سے لگایا، کہا دعینی دعینی یا سکینہ لعلی آتی کے ملما، بیٹی مجھے جانے دو، شاید میں پانی لا سکوں. یہ جملہ سننا تھا. بچی لپٹ گئی. بچی نے اپنی چھوٹی چھوٹی بائیں بابا کے گلے میں ڈال کے کہا، یہی تو چچا عباس کہہ کے گئے تھے، جو یہ کہہ کے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. ایک مرتبہ غریب زہرا نے سوچا ایسا ہیلا کروں کہ بیٹی مجھے جانے دے. کہا بیٹی میں نے تہجد میں دعا کی تھی، بارے الہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب تو مجھے موقف امتحان میں پکارے میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے تجھے لبیک کہوں. کہا سدھارو بابا. حسین ابن علی نکلے. معلوم ہے کبھی کبھی دل چاہتا ہے یہ بتائیں، یہ جو سلام کیا تھا نا، سلام جو کیا تھا، بہنیں کب سمجھی کہ یہ غریب کا سلام ہے؟ اس لیے کہ حالت یہ تھی، ہونٹ کٹ گئے تھے، پیشانی پھٹ گئی تھی، سینے میں تیر تھے، جوانب میں تیر تھے، پشت پہ تیر تھے، فرق مبارک 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. دائیں کی ہوا بائیں چلی جاتی تھی، بائیں کی ہوا دائیں چلی جاتی تھی. چھلنی کی طرح بدن ہو گیا تھا میرے مولا کا. ایک نجف کے مجتہد نے مجلس پڑھی تھی اور انہوں نے پڑھا 1900 زخم تھے. ان سید کو رات کو بی بی پاک خواب میں ملی. کہا من عد جراحات ولدی، سید یہ بتا میرے بیٹے کے زخم کس نے گنے تھے؟ کہا میں نے تو یہی پڑھا ہے. کہا آج کے بعد یہ نہ پڑھنا. انہیں ایک اور روایت ملی، انہوں نے کہا 5000 زخم تھے. پھر بی بی خواب میں ملی من عد جراحات ولدی، کس نے گنے تھے؟ کہا بی بی کیسے پڑھوں؟ کہا ایسے پڑھنا آج کے بعد حسین کے زخم یا حسین جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. یہی وجہ ہے جب غریب پیدا ہوئے تھے قبل رسول اللہ من راسہ الی رجلہ، رسول نے سر سے لے کے پاؤں تک حسین ابن علی کو مرارن کرارا چوما. پوچھا بی بی نے میرا حسن پیدا ہوا تھا، آپ نے لب چومے تھے، میرے حسین کے سارے بدن کو کیوں چومتے ہیں؟ کہا اقبل جراحات ولدک، تیرے بیٹے کی زخموں کی جگہیں چوم رہا ہوں. کوئی جگہ ایسی نہ رہے گی کہ جس پہ زخم نہ ہوگا. تبھی تو کسی نے مدینہ میں بی بی زینب نے پوچھا، بی بی سلام کے بعد جب آپ کا بھیا گیا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب ہوئی؟ کہ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی میرے تڑپتے ہوئے بھائی کے بدن کو یہ پاؤں کی ٹھوکریں مارتا تھا اور کہتا تھا بلا عباس کو. کہاں گیا تیرا بھائی؟ کہاں گئے تیرے بیٹے؟ کہاں گئے تیرے رشتہ دار؟ ماتم حسین.